الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران 156 نمبر آیت ہے۔ غزوہ احد کا بیان اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا اعلان، اور پھر منافقین کے ہیلے اور بہانے، اس کے بیان کے بعد یہاں سے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، قضاء و قدر جو ہے اس کے اوپر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ زندگی اور موت جو ہے یہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں زندگی عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ موت عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ منافقین نے یہ کہا تھا غزوہ احد کے اندر، اب یہ بھی یاد رکھیں کہ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا، یعنی ہجرت کے تیسرا سال ابتدائی دور تھا، اور مدینہ منورہ میں جہاں مخلص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، وہاں منافقین بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، یعنی نفاق اور کفر اور شرک بھی وہاں موجود تھا۔ اب غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا، سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کے اندر کفار کو شکست ہوئی، تو سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ اس میں منافقین کی بڑی تعداد تھی، تو منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کفار کا مقابلہ کیا جائے، قریش کا مقابلہ کیا جائے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور پچھلے درس میں آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ منافقین نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات مانتے تو ان کو جو اتنا جانی نقصان ہوا ہے یہ ان کا نہ ہوتا، یعنی یہ احد کے میدان میں جا کر ان کو موت نہ آتی۔ ہم نے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہو، یہیں قتال کرو، اگر یہیں رہتے تو ان کو موت نہ آتی اور نہ ہی یہ قتل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں زندہ کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہیں زندگی دیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں موت دیتے ہیں۔ جس جگہ اس کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے اس نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ اب جن صحابہ کو شہادت ملی ہے غزوہ احد کے اندر، اگر یہ مدینہ کے اندر رہتے اور ان کا قتل ہونا احد کے میدان میں جب لکھا جا چکا تھا، اگر یہ اس غزوے کے لیے نہ نکلتے تو کوئی اور سبب آ جاتا جس کی وجہ سے انہیں اپنے گھروں سے نکل کر وہاں پہنچنا پڑتا اور شہید ہوتے۔ یعنی موت تو آنی ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا۔ ہر انسان اپنا وقت پورا کرتا ہے، اپنی مدت پوری کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان نے آگے جانا ہے۔ تو دنیا یہ ایک گزرگاہ ہے، جیسے مسافر جو ہے اس کی ایک منزل ہوتی ہے، اور پھر بیچ میں اس کی کئی منزلیں ایسی آتی ہیں جہاں اس کو کچھ دیر کے لیے قیام کرنا ہوتا ہے، کہیں تھکاوٹ ہو گئی تو وہاں رک گیا، کہیں رات گزار دی۔ لمبے جب ایام کا اور دنوں کا یا مہینوں کا یا ہفتوں کا سفر ہوتا ہے تو راتوں کو رکنا پڑتا ہے، آرام کرنا پڑتا ہے، لیکن منزل اس کی ایک ہوتی ہے جہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی منزل جنت ہے، یہ پہلے سے آیا اور آگے تک اس نے جانا ہے۔ اب بیچ کی جو یہ منزلیں ہیں یہ ساری کی ساری گزرگاہ ہیں،
جیسے مسافر کے لیے گزرگاہ ہوتی ہے، لیکن دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی یہ بہت قیمتی زندگی ہے، کیونکہ آخرت کے اندر نجات کا دار و مدار، کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار، جنت یا دوزخ کا دار و مدار وہ اسی دنیا کی زندگی کے اوپر ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے زندگی کیسے گزاری۔ تو زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، برف کو آپ رکھ دیں پگھلتے رہتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح زندگی جو ہے انسان کی یہ پگھل رہی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کا آخری وقت آتا ہے، اور اس وقت انسان یہ تمنا کرتا ہے کاش کہ میں یہ بھی کر لیتا، میں یہ بھی کر لیتا، یہ عمل بھی کر لیتا، جیسے کہ آخرت میں جائے گا اور یہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا اور یہاں آ کر میرے وہ کام آتا۔ تو انسان ایک ایک نیکی کے لیے وہاں ترسے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت تو آنی آنی ہے، جس کی جہاں لکھی ہوئی ہے اس نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اب یہ جو تم کہتے ہو کہ یہاں سے نہ نکلتے اور پھر ان کو موت نہ آتی، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندگی اور موت کے مالک اللہ ہے۔ اور پھر یہاں ایک شبہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ آ سکتا تھا، جیسے مسلمان یا انسان کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ یہاں سے نہ جاتے تو یہیں رہتے ہمارے پاس تو ان کو یہ مصیبت نہ آتی، وہ اس تکلیف میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ چیز غلط ہے، جس کو جو چیز آنی ہوتی ہے وہ وہاں آ کر رہتی ہے۔ اور ایک ہی گاڑی پر یہاں سے ہمارے کئی جاننے والے ایک ہی گاڑی پر عمرے کے لیے نکلے، بیٹی ساتھ، فیملی ساتھ، دوست ساتھ ہیں، ٹائر برسٹ ہوا، نئی لینڈ کروزر تھی وہ الٹ گئی، ایک بیٹی اور ایک جو ہے وہ جو ساتھ دوست تھا اس کے والد، ان کی وہیں ڈیتھ ہو گئی، وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور باقی سلامت رہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی موت جہاں ہوتی ہے وہاں اس نے آ کر رہنا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، جس کی زندگی ہے وہ بچ جاتا ہے، جس کی پوری ہو گئی وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو کامیاب وہی ہے کہ جو یہاں اپنے رب کو راضی کر کے آخرت میں جائے۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ وسوسہ آ سکتا تھا کہ ہاں اگر یہ مدینے میں ہی رہتے ہم یا ہمارے ساتھی یا جو صحابہ شہید ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے یہاں ان کو موت نہ آتی، تو ایک وسوسہ آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو بھی دور کر دیا اس آیت میں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ۔ وقالوا لاخوانہم، اور وہ اپنے بھائیوں کی نسبت یوں کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب کہ وہ کسی زمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا، او کانوا غزا، یا وہ کسی غزوے کے لیے سفر کرتے ہیں، جہاد کا سفر کرتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے نہ تو ان کو موت آتی اور نہ ہی یہ قتل ہوتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں کی حسرت بنا رہے ہیں۔ اللہ اس کو ان کے دلوں کی حسرت، یعنی یہ حسرت جو ہے ان کے دل کو جو ہے ایک کانٹا بن کر ان کے دل میں یہ چبھتا رہے گا کہ وہ کیوں گئے اور کیوں جو ہے وہ قتل ہو گئے اور کیوں مر گئے۔ یہ ایک جو ہے اللہ کی طرف سے ایک حسرت ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ ہی موت دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دیکھے کہ شہید کی بڑی فضیلت ہے، بڑا درجہ ہے۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، ایک انسان وہ ہے جس کو اپنے گھر میں موت آ گئی، اور ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہوا۔ تو کیا اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی شہید کے اجر اور ثواب کے کیا ہی کہنے، آگے ساری ان کی جو ہے وہ فضیلت آ رہی ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، شہداء کی فضیلت کیا کیا ہے، اگلی آیات میں اس کا بیان ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں موت تو آنی آنی ہے، ایک شخص ہے اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اور ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں اس کو موت آ جاتی ہے، تو جانا تو ان دونوں نے اللہ کے پاس ہے، جو شہید ہوا اس نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے اور جو گھر میں جس کو موت آئی اس نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کس کا زیادہ ہے؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے۔
اس کو اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلے ہو. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر انسان شہید ہو گیا، یا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، راستے میں اس کو طبعی موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں. یعنی ایک شخص جو جہاد کے لیے نکلا ہے، وہ جہاد میں شامل نہیں ہوا، سفر میں جا رہا تھا، طبعی موت آ گئی، تو اس کو بھی جہاد کا اجر یعنی شہید کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں. جیسے مہاجر جب نکلتا ہے ہجرت کے لیے، اس کو موت آ جائے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اجر اللہ کے ذمے اس کا اجر ہے. اسی طرح جو مجاہد نکلتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت، یعنی اللہ کی بخشش اور رحمت یہ بہت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں دنیا کا مال، دنیا کا ساز و سامان. اس کے مقابلے میں تمہیں اللہ تم سے راضی ہو رہا ہے اور تمہیں جنت دے رہا ہے اور تمہاری بخشش کر رہا ہے. یہ کتنے اعلیٰ درجے کی یہ چیز ہے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو جمع کر رہے ہیں اس سے تو بہت بہتر ہے یہ. کیوں؟ ان کو اللہ کے راستے میں شہادت ملی. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں نہ نکلو اور اگر تمہیں موت آ جائے، یعنی اپنے گھروں میں اپنی جگہ پر باقی ہو، وَلَئِن مُتْتُمْ، اور اگر تمہیں موت آ جائے، أَوْ قُتِلْتُمْ، یا تمہیں قتل کر دیا جائے، یعنی ویسے جیسے دیکھنے کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں ایسے ہی، أَوْ قُتِلْتُمْ، یا تمہیں قتل کر دیا جائے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تم کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے. یعنی ایک ہے شہادت کی موت، ایک ہے طبعی موت، ایک ہے اللہ کے راستے میں جس کو قتل کیا جائے، ایک وہ ہے جس کو اپنے گھر ہی میں قتل کیا جائے. تو اجر اور ثواب کے اعتبار سے پھر شہید کا مقام کتنا اونچا ہے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی طرف سے جو بخشش ہے اور اللہ کی جو رحمت اس کو ملے گی، اس کے کیا ہی کہنے. ہاں جانا تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اجر اور ثواب جو شہید کا ہے وہ عام آدمی کا نہیں. اب آپ غور یہ کریں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، یعنی تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا مر جاؤ. یعنی موت کا ذکر، طبعی موت کا ذکر بعد میں ہے، اور اللہ کے راستے میں قتل ہونے، شہید ہونے کا ذکر پہلے ہے. اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، یہاں یہ فرمایا کہ اگر تم مر جاؤ. یہاں موت کا ذکر پہلے ہے، طبعی موت کا، اور قتل ہونے کا ذکر بعد میں ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو عام طور پر جب وہ قتل ہو، یعنی عام طور پر وہ قتل ہی ہوتا ہے، شہید ہی ہوتا ہے. لیکن بس اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو طبعی موت آ جاتی ہے، لیکن عام طور پر اس کو شہادت ملتی ہے. اور جو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں عام طور پر یا اپنی جگہوں پر عام طور پر ان کو طبعی موت آتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قتل بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے وَلَئِن مُتْتُمْ کا ذکر دوسری آیت میں پہلے کیا، اور پہلی آیت میں جہاں شہادت کا ذکر، اللہ کے راستے میں قتال کا ذکر ہے اور شہید ہونے کا، وہاں قُتِلْتُمْ کا ذکر پہلے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، جانا تو تم سب نے اللہ کے پاس ہے، ہم سب نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. انسان اس دنیا کو چھوڑے گا، اس کے بعد قبر کی تاریکی، کچھ دیر کے بعد انسان جو ہے زمین کے نیچے چلے جائے گا. قیامت کا منظر تو یعنی وقت پہ آئے گا، جب اللہ نے وقت لکھا ہوا اس کا وہ تو کسی کو علم نہیں. کافر بھی یہی کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ بتائیں قیامت کب آئے گی، اور ظاہر ہے آپ کو علم ہے لیکن آپ ہمیں نہیں بتاتے. اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا ہے لیکن آپ بتاتے نہیں. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، آپ فرما دیں اللہ کے پاس ہے اس کا علم، میرے پاس تو نہیں ہے. تو اس کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی. ہاں نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، بہت سی ظاہر ہو چکی، بہت سی ظاہر ہو رہی ہیں، اور بالکل قرب قیامت کے دور میں ہیں. ہم جو ہے اس وقت قرب قیامت کے دور میں ہیں، علامات کافی حد تک ظاہر ہو چکے ہیں، بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، اور وہ بھی کب اللہ جانے کب ظاہر ہو جائیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اب غزوہ احد کے اندر
آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے مورچہ چھوڑا تھا، پہاڑی کو چھوڑا تھا، اور پھر صحابہ کرام پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے تھے، جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی جیسا پچھلے درس میں آپ نے سنا، اور اس وقت چند صحابہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے تھے، تو کافروں کو اتنا موقع مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آئے۔ ابن قمیہ ایک کافر ہے، اس نے ایک زور کا پتھر مارا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا، اور دندان مبارک کا آدھا حصہ شہید ہوا اور ٹوٹ کر جو ہے یہ ماتھے میں گیا، اور یہاں جا کر جو ہے وہ جڑ گیا۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون جاری ہوا، لہو لہان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جسمانی تکلیف بھی پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی تکلیف بھی پہنچی۔ اب صحابہ اکرام، ان کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا ہے، اور جب انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ ہماری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی، تو صحابہ اکرام کو جو صدمہ ہوگا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو حقوق تھے ان کی معافی کا اعلان پہلے کر دیا کہ تم نے مورچہ چھوڑا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یہ غلطی ہوئی تم سے۔ پھر اسی طرح جو پیٹھ پھیر کر چلے گئے تھے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو لغزش دی تھی کہ اپنے بعض اعمال کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے پھر جو ہے دوسرے غلطیوں کا جو ہے کروانے کا شیطان کو موقع مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور جو پیچھے جنہوں نے پہاڑی چھوڑی تھی اس کا ذکر پیچھے آ گیا، وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، جو آپ کو غم پہنچا، جسمانی بھی روحانی بھی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حق ہے۔ آپ معاف فرمائیں گے تو معاف ہوگا، معاف نہیں فرمائیں گے تو معاف نہیں ہوگا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نبی کے مخلص صحابہ کے لیے معافی کی سفارش فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی آپ انہیں معاف کر دیں، اور اللہ سے بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ یعنی صحابہ کے کتنی دلجوئی ہے اس میں کہ صحابہ کو پتہ چلے گا کتنا صدمہ ہوگا، اس لیے آپ معاف فرمائیں، اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ اگرچہ اللہ نے معاف کر دیا ہے پہلے، لیکن جب آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں گے تو ان کو اور تسلی ہوگی۔ اور پھر جس طرح آپ نے ان سے شروع میں مشورہ لیا تھا احد کی لڑائی کے لیے کہ مدینہ میں رہ کر قتال کرنا ہے یا باہر نکلنا ہے، اسی طرح آئندہ غزوات میں بھی آپ ان سے مشورہ لیں، چھوڑنا نہیں۔ پھر جب آپ کسی ایک پہلو کو اختیار کر لیں، جیسے آپ نے کیا مشورہ کیا، صحابہ اکرام نے جو نوجوان تھے بدر میں شریک نہیں، انہوں نے کہا کہ باہر نکل کے ہم جو ہے وہ قتال کریں گے، لڑیں گے، اور اکثر صحابہ کی یہ رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر، عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر جو ہے، کیونکہ منافقین ساتھ ہوتے تھے، نفاق تو بعد میں کھلتا ہے، تو رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر، لیکن صحابہ کا جو جذبہ تھا بدر میں شریک نہیں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر تشریف لے گئے۔ عصر کی نماز کے بعد ابو بکر عمر ساتھ ہیں، آپ نے زرہ پہنی، باہر نکل آئے۔ صحابہ کو پھر یہ احساس ہوا کہ ہم نے غلط مشورہ دے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جیسے آپ پسند فرمائیں ویسے کریں۔ اب یہ مشورہ لیا تھا آپ نے فرمایا کہ اب نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ زرہ پہن کر اتار دے، اب نکلو اللہ کے نام پر، باہر نکلو۔ تو فرمایا اسی طرح ان سے مشورہ لیں، پھر اس کے بعد جب آپ کسی ایک پہلو کو اختیار کریں پھر اللہ پر اس کو چھوڑ دیں، پھر آگے اللہ جو ہے وہ اللہ کے کام ہے۔ ان آیات میں اسی کا ذکر ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی اس عظیم رحمت کی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہوگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی، آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی اس عظیم رحمت کی وجہ سے جو آپ پر ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، یہاں آپ کے اعلیٰ اخلاق کا بھی ذکر ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، متفرق ہو جاتے،
ادھر ادھر چلے جاتے، فاعف عنہم، آپ انہیں معاف فرما دیں، کیونکہ جب آپ انہیں معاف کریں گے تو آپ کی معافی سے ہی ان کو معافی ملے گی، تو آپ ان کو دل سے معاف فرما دیں۔ واستغفر لہم، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ وشاورہم فی الامر، اور جس طرح پہلے آپ نے مشورہ لیا اسی طرح جنگ کے امور میں ان سے مشورہ لیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ ایک عزم فرما لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ، اب ظاہر ہے یہ بھی سبب ہے، مشورہ لینا یہ سبب ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کریں گے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی اپنی مدد کو کھینچ لیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِ، اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم دل ہیں، اپنی ذات کے لیے آپ کسی سے بدلہ نہیں لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس تو یہ نہ ٹھہرتے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ جو داعی ہے، جو واعظ ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے، اس کو اسی طرح نرم دل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ اس کے پاس آنے سے ہی ڈرتے ہیں، مسئلہ مسائل کی بات آ گئی تو پوچھنے سے ہی ڈرتے ہیں کہ یہ تو کھانے کے لیے تیار ہے، اور انسان اس کے پاس کہاں آتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو سخت مزاج ہو تو پھر انسان اس کے پاس کوئی بیٹھتا ہے؟ ہاں، جو پیار محبت کے ساتھ نرم مزاج ہو تو آدمی جاتا ہے اس کے پاس، اس سے پوچھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کی اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے۔ تو انسان کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا جو ہے یہ حصہ ہے اخلاق۔ تو یہ تو ایک مستقل باب ہے، ایک مستقل موضوع ہے، مستقل بحث ہے۔ تو اخلاق انسان کے اچھے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ انسان اتنا سخت ہو کہ اس کے پاس لوگ آنے سے جو ہے وہ کترانے لگیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس نہ آتے۔ اب داعی کو اسی طرح ہونا چاہیے، نرم دل۔ اس کے بعد فرمایا فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں۔ اسی طرح جو داعی ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے مزاج کے خلاف باتیں ہوں اور وہ کچھ غلط باتیں دیکھیں تو یہ نہیں کہ پکڑ معاف کر دو، پھر اللہ سے ان کے لیے مغفرت انسان طلب کرے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وشاورہم فی الامر، مشورے کے اندر برکات ہوتی ہیں، اس لیے کاموں میں مشورہ بھی لینا چاہیے۔ ہاں، توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب انسان سارے اسباب کو اختیار کرے، اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ انسان اللہ پر چھوڑ دے کہ یا اللہ میرے بس میں یہ تھا، یہ میں نے کر دیا، آگے آپ کا کام ہے۔ اب توکل کس چیز کا نام ہے؟ توکل اس کا نام نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں اللہ سب کو صحت دے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی اللہ شفا دیں گے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو شفا بھی اللہ دیں گے، لہٰذا میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، میں یہیں بیٹھتا ہوں، میں دوا نہیں لیتا، میں یہیں بیٹھتا ہوں۔ اس چیز کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ دیکھیں، اللہ نے اسباب پیدا کیے، بیماری ہے سبب ہے، اس کے دور کرنے کے لیے اسباب ہیں، دوا ہے، دوائی ہے، وہ جاؤ ڈاکٹر کے پاس، وہ علاج لکھے گا، تم علاج کرو۔ اب یہ نہیں کہ علاج کروا کر پھر نظر اللہ پر رکھنی ہے۔ انجیکشن لگ گیا ہے، یا اللہ انجیکشن میں نے لگوا دیا، شفا آپ نے دینی ہے۔ گولی میں نے کھا لی ہے، شفا آپ نے دینی ہے۔ یہ اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا، اس کا نام توکل ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور پھر بھروسہ اللہ پر کرے۔ آدمی کے پاس کام نہیں ہے، یہ نہیں کہ گھر میں سویا ہوا ہے کہتا جی اللہ پاک خود دے دیں گے، خود نہیں، اس کے لیے کوشش کرے، انسان نکلے، محنت کرے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تو اسباب کو اختیار کرنا، پھر نظر اللہ پر رکھنا، تو اللہ مسبب الاسباب ہیں۔ ہم اسباب پر توکل نہیں کرتے، یعنی اسباب پر توکل کرنا بھی حرام ہے اور اسباب کو چھوڑنا بھی حرام ہے۔ ہاں، لیکن نظر کس پہ ہوگی؟ مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر۔ تو فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند ہیں، اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے۔ انسان کو جہاں کامیابی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اگر اللہ مدد نہ کرے تو پھر انسان، اللہ کے علاوہ انسان کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اس لیے ایمان والوں کو بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔
انشاءاللہ زندگی رہی تو میرا کل سفر ہے انشاءاللہ، کچھ ضروری کام کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے تقریباً 2-3 ہفتے کے لیے.